یہ تو غیر ایمان والے کا کام ہے، اور کائنات کے نقشوں کو خالق کے کائنات سے جوڑنا یہ ایمان والے کا کام ہے۔ کائنات کے نقشوں کو کائنات سے جوڑنا یہ تو غیر ایمان والے کا کام ہے، اور کائنات کے نقشوں کو خالق کے کائنات سے جوڑنا یہ ایمان والے کا کام ہے۔ کہ غیر ایمان والا بھائی یہ کہے گا، اسباب کو آگے رکھ کے، ذریعے کو آگے رکھ کے وہ اللہ سے امید کرتا ہے کہ میں نے تو دکان کر لی، اب میرا کام اللہ کرے گا، اور میں نے تو فلانا تجارت کھیتی کر لی ہے، میرا کام مجھے پالے گا اللہ۔ لیکن ایمان والے کا یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے نقشوں کو خالق کائنات سے جوڑ کے چلے گا، کہ میرے ساتھ جو حالات پیش آئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب میرے کرموں کی وجہ سے، سب میرے اعمالوں کی وجہ سے، میری بدعملی کی وجہ سے بیماری آئی، اور میرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، دعوت کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ سب حالات آئے۔ ہمارے ہریانوی میں کہاوت بولتے ہیں کہ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے، ہم الگ الگ بھرم میں پڑے ہوئے ہیں، الگ الگ ہمارا بھرم ہے، درد کسی پیر میں ہے، انجیکشن کسی پیر میں لگا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال جیسے زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے فیصلے ویسے ہی آسمان سے اتر رہے ہیں، جیسے اعمال ہیں ویسے فیصلے اتریں گے۔ دیکھو 3 لڑکے تھے ایک باپ کے، اور ہمارے سامنے کی ایک کارگزاری ہم نے سنی ہے، ہریانہ میں بولتے ہیں اس کو، 3 بیٹوں نے اچھے پڑھائی لکھائی، باپ نے خوب ترقی کر گئے، ایک بیٹا ماسٹر بن گیا، ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اور تیسرا بیٹا اللہ والوں کے ہاتھ آ گیا۔ اب وہ تیسرا تھا، وہ پھٹے پرانے کرتے میں، اوپر امامہ ہے، ٹوپی میں ہے، بیچارہ پیدل چل رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ماسٹر جی ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کچھ دن بعد میں باپ نے 3 بیٹوں کی زمین کو بانٹ دیا، باپ نے 3 بیٹوں کی زمین بانٹی، باپ بٹ گیا۔ حالات یہ ہو گئے باپ کے پاس کہ ادھر باپ کے کمر پہ، پیٹھ پہ کوڈ نکلا ہے، فوڑا۔ جب یہ فوڑا نکلا تو ماسٹر کی گھر والی کہنے لگی، جی ابا جی کے پاس نہ جائیو، بچوں کو بھیجنے سے ڈرنے لگی کہ منہ پہ کپڑا باندھ کے ابا جی کے پاس نہ جائیو، چھوت کی بیماری ہے۔ ڈاکٹر کی گھر والی کہنے لگی، ابا جی کے پاس نہ جائیو بچوں، چھوت کی بیماری ہے، نہ ڈاکٹر پاس جا نہ ماسٹر پاس جا۔ اب جو یہ اللہ والوں کے ہاتھ، تبلیغ کے ہاتھ چلا گیا بیچارہ کرتے بجا میں، سیدھا سادہ جو لڑکا تھا، اس نے کہا بھائی چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ ساری بیماری تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بخار جیسی بیماری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، بخار مخلوق ہے اللہ کی، آسمان سے تعلق ہے۔ بخار آیا، اللہ کے نبی نے ان سے بات بھی کی بخار سے۔ بخار گیٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ کہا میں بخار ہوں۔ کہ تیرا میرے پاس کیا کام ہے؟ تو ایک قبیلہ ہے، کوبا قبیلہ ہے، وہ ابھی ایمان لے کے آیا ہے، تو جا اس کی طرف چلا جا۔ اب یہ بخار اس قبیلے کی طرف گیا، سب کے چہرے پیلے، سب کے بخار ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی دعا کر دو۔ کیا بات ہوئی؟ کہ جی بخار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتا ہے اگر تم نے اس بیماری پر صبر کر لیا تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ کہا صحابہ نے اللہ کے نبی بتاؤ آپ کیا دے گا اللہ؟ کہ اگر تم نے اس پہ صبر کر لیا تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف، جس نے بیماری پہ صبر کیا، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ وہ اللہ والا بھی لڑکا مانتا تھا کہ چھوت کی بیماری نہیں ہے ابا کے تو جو بیماری ہے آسمان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر چھوت کی بیماری سے بیماری پھیلتی تو ابا کے لگی فلانے کی وجہ سے، اور فلانے کے لگی اس کی وجہ سے، اس کے بیماری لگی اس کی وجہ سے، تو جو سب سے پہلے جس کے بیماری لگی اس کے کس نے لگائی؟ کہ اللہ نے لگائی، کہ بیماری کا تعلق آسمان سے ہے، حالات کا تعلق آسمان سے ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، دیکھو حالات سے حالات نہیں بدلتے، بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کے آئے ان اعمال کے ذریعے امت کے حالات بدلیں گے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے، مدینہ میں آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے سامنے یہ حالات تھے، لوگ گردنیں قلم کر دیا کرتے، تلوار کی دھار چیک کر کے الٹرا ساؤنڈ کرتے تھے، زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، کھلے عام شراب پینا، واہیات کام کرنا، کھانا کعبہ کے ننگے ہو کر چکر کاٹتے تھے، طواف کرتے تھے، 360 بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، یہ میرے پاکٹ کا خدا، یہ میرا بت ہے، یہ فلانے وار کا ہے، یہ فلانے وار کا ہے۔ اتنی بڑی جہالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے امت کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ نہیں، اسباب سے ہٹا کے اعمال پہ جوڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ وہ لڑکا چل رہا تھا، اس نے کہا ابا جی کی جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، میں تو خدمت کروں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت سے، جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ پاک
ایک قبول حج کا اس کو ثواب دیتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھا. ماں باپ اتنے قیمتی ہیں تو اس نے ماں باپ کی اتنی خدمت کری, سیوا کری بیچارے نے. کچھ دن بعد اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا. اب نہ ڈاکٹر نزدیک آیا نہ ماسٹر نزدیک آیا, اس کی حالات خراب ہوگی. ایک دن اس کا سیٹ تھا دوست, اس نے کہا, وہ گھر پہ آیا, اس نے کہا بھائی فلانا تیرا ابا کا کیا حال ہے, عبدل کا کیا حال ہے؟ کہا جی ابا جی تو ہے نہیں. تو بھائی کہاں ملیں گے ابا جی؟ تو شام کو ملیں گے. اب اس نے اپنے دوست عبدل سے سیٹھ جی نے ملاقات کی. اس نے کہا عبدل بھائی بتا کیسا چل رہا ہے, کام دھندا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو زمین بانٹ دی, زمین بٹی تو بیٹوں نے میں بھی بانٹ دیا, اور حالات یہ آگی کہ میرے کوڈ نکلا ہے, میری حالات اتنی بڑی بری کر رکھی ہے اولاد نے. اب اس سیٹھ نے کہا, بڑا ہوشیار تھا, سمجھدار تھا, اس نے کہا بھائی میں کل آؤں گا اور میں تیرے گھر پہ کل پہنچوں, تو ملنا مت گھر پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں ملوں گا. اب یہ سیٹھ گھر پہ آیا, اس نے بچوں سے پوچھا تمہارا ابا کہاں ہے, تمہارا ڈیڈی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ابا تو نہیں ہے. کیا کام تھا بتائیے؟ کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں تمہارے ابا کا بہت پرانا دوست ہوں, اور تمہارے ابا نے میرے لیے میرے پاس بہت سے سونا چاندی ٹوم چھلی اور یہ رکھی ہے, بہت پرانے ٹائم کی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی, میری موت آ سکتی ہے, آپ کے ابا کی یاد ہے, تو آپ کے ابا کو بول دینا کہ وہ اپنا اس سارے سامان کو لے کے آ جائے گا. اب ابا گھر آتے ہیں, سارا ڈاکٹر ماسٹر سارے بیٹے پوتے سب لگے. ابا جی آ رہے ہیں, ابا جی میلے چلے کپڑوں میں ہے, ارے ابا جی کو دیکھو, ابا جی آگے, ابا جی آگے, اور ابا جی کا وہ کرو, یہ کپڑے اترواؤ, دوسرے نئے کپڑے پہناؤ, ابا جی بادام سیک لو, بادام پستہ لو, وہ لو وہ لو. اب جو بہو, جو بیٹے کی گھر والی جو اس سے بات کر کے خوش نہیں تھی, وہ سب لگ گئے, ابا جی ہمارا بھی ہے, 10 دن ابا جی ہمارے پاس رکے گا, 10 دن ابا جی ہمارے پاس رکے گا. ابا جی نے سوچا یہ معاملہ کیا بگڑا, یہ ایک دم کیسے بدلا معاملہ. ابا جی کو دھیان آیا کہ میرا دوست آیا تھا اور وہ یہ کام کر کے گیا ہے. اس نے کہا بھائی میں جاتا ہوں, میں تھوڑی دیر بعد میں آؤں گا. یہ سیدھا اپنے دوست کے پاس پہنچا. اس نے دوست کو کہا بھائی یہ بات ہے, آج تو سارا گھر کا نقشہ بدلا ملا, جو مجھے روٹیوں کی نہیں پوچھتے تھی اولاد, اور وہ اولاد آج تو پرمیشن لے لے کے میرے پاس آ رہی. کیا کام کیا؟ تو اس دوست نے کہا سیٹھ نے, بھائی ایسا کرنا, یہ ہانڈی لے جا, اور اس ہانڈی پہ یہ لال میں نے کپڑا باندھ دیا, سوئے تو اس ہانڈی کو گیل رکھیے, اپنے ساتھ رکھنا, بیٹھے تو اس نے ساتھ رکھیے, اور کہیں جاوے تو ساتھ رکھیے, سرانے کے ساتھ رکھیے, پانی پیو تو ساتھ رکھیے. ہانڈی کو الگ مت کر دیے. ہانڈی الگ گئی, ہانڈی گئی, تو گیا کام سے. اب اس نے عبدل نے کہا بھائی ٹھیک ہے سیٹھ جی مجھے ہانڈی دے دو. ہانڈی لے کے گھر پہنچا, گھر لے کے اس نے ہانڈی کو اپنے سنبھال کے رکھا. سال بیت گئی, 2 سال بیت گئی, 3 سال بیت گئی, 4 سال بیت گئی, اور 5-6 سال بعد میں ابا جی کا انتقال ہوگا, عبدل کا انتقال ہوگا. انتقال ہوتے سارے بچے ہانڈی پہ ٹوٹ پڑے. دیکھو بھائی دیکھو 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 جی کہاں ہے ابا جی کی ہانڈی, کہاں ہے ابا جی کی ہانڈی. جیسے حجر اسود کا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا تھا, ایسے لگے کیا کرا جی ہانڈی کا کیا کریں. سارے بیٹے کہنے لگے, ماسٹر کہہ رہا ہے میں ہانڈی کو کھولوں گا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں ہانڈی کو کھولوں گا, اس کی گھر والی کہہ رہی میں ہانڈی کو کھولوں گی. ساروں نے مل کر مشورہ کیا کہ ایک ایک ہاتھ سے ہانڈی پکڑو. ہانڈی کھولی تو ہانڈی کھالی. تب بیٹے کہہ رہے ہیں بھائی پی گا باپ تو بھرم میں مال, برم میں مال پی گا. دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ زندگی تھوڑی سی مختصر ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت آپ اور ہم سب کو, تمام دنیا کے سارے انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, جس میں قرآن میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کھانی ہم سب نہ آٹے کی روٹی, موت آنی کوٹ پینٹ میں کرتے بجانے میں بھی, موت نشچیت ہے, موت کا پتہ نہیں کب آ جا. اللہ نے عزت زندگی ساری اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے. دیکھو مقصد کے تحت ہمیں اور آپ سب کو پیدا کیا ہے, اور اللہ نے مقصد بتانے کے لیے نبی رسولوں کو بھیجا ہے. 1,24,000 کما بیش نبی اس زمین پہ آئے ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان کے بعد میں 1,24,000 کما بیش نبی رسول آئے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا, محنت کی, لوگوں کے دلوں پہ محنت کی ہے, انسانوں کے دلوں پہ محنت کی ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے, اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے, اپنی پہچان کرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا. سانپ سے بچہ کھیلتا ہے, اس کی طاقت کا علم نہیں, جب سانپ کی طاقت کا علم ہو جاتا ہے تو دور بھاگتا ہے. انسانوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی, تو انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے سندیش آئے ہیں, نبی آئے ہیں, رسول آئے ہیں. رسول نے آ کے سمجھایا ہے کہ کون اللہ ہے جو 12 گھنٹے میں دن بناتا ہے, 12 گھنٹے میں رات بناتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, آسمانوں سے بارشوں کو برساتا ہے,
اور زمین کو پانی پہ روک رکھا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنی، یہ مکان اپنے آپ نہیں بنا، یہ دکان اپنے آپ نہیں بنی، آپ لوگ جہاں مسجدوں میں بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ نہیں بنی، اور یہ کرتا اپنے آپ نہیں بنا، جیکٹ اپنے آپ نہیں بنی۔ تو یہ سوچ کے دیکھو پوری کائنات کا نظام اپنے آپ بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ بنانے سے بنا ہے، اور اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے کیسے زمین آسمان بنائے، کہ زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھے، سورج نہ تھے، ستارے نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، تب بھی اللہ ہی تھا، وہ مالک تھا، تو پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا۔ اور جب یہ کچھ نہ رہے گا، سب چیز ختم ہو جائے گی، تب بھی اللہ ہی باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے آ کے ثابت کیا ہے، اور ثابت نہیں کیا کہ ہم کون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ثابت کیا کہ تمام پوری دنیا کے انسان سب ایک اللہ کے بندے ہیں، سب ایک مالک کے بندے ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے پانی کو کے اوپر زمین کو بچھایا، پانی پہ جھاگ بنایا، ان کو سخت کیا، اور 7 زمین اور 7 آسمان کو تیار کیا۔ اسی زمین میں ڈیزل، پیٹرول، لوہا، سونا، چاندی، اسپات، ایلومینیم، تانبا، کوئلہ، کوپر، ساری کی ساری خزانے اسی زمین میں بنائے۔ 3 حصوں میں سمندر بنایا، پانی کے اسٹروک بنائے۔ اگر ایک حصے میں بنا دیتا تو آج دلی، ہریانہ یہ اور جو جن علاقوں میں پانی کم ہے، پچھڑے ریگستان کے علاقوں میں، تو مر جاتے سارے۔ نہیں، اللہ نے 3 حصوں میں پانی بنایا، ابھی انسان نہیں بنایا ہے، ابھی تو زمین بنائی، اس کے اندر سونا، چاندی، ڈیزل، پیٹرول، اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ، سارے کے سارے خزانے اللہ نے زمین میں پیدا کیے۔ پانی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو کمپلیٹ کر دیا تو 7 آسمان کو بنایا ہے۔ ایک آسمان میں سورج بنایا، سورج زمین سے انمان لگایا جاتا ہے، سائنس انمان لگا رہی 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اندازہ ہے۔ اور سورج سے اوپر ایک آسمان اور تاروں کا جال بنا، ایک تارے میں خربوں گلیکسی ہیں، سورج سے 10 ارب گنا بڑا تارا ہے، ایک تارے میں خربوں گلیکسی ہیں، ایک گلیکسی میں 43,000 زمین بن سکتی ہیں۔ تو بنانے والا کتنا بڑا، اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، دیکھو انسان کو، ہمیں خود کی اپنی پہچان نہیں ہو رہی، انسان خود کی پاور کو پہچان نہیں رہا، تو کس اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنی تیرے اندر پاور ہے، تو کتنا سروشریشٹھ ہے، یہ اپنی پہچان نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ ماحول میں رنگا، وہ بات بولتا 24 گھنٹے بول رہا ہے، تھانوں سے یہ ہوگا، تحصیلوں سے یہ ہوگا، منتریوں سے یہ ہوگا، بادشاہوں سے یہ ہوگا۔ بھائیو میرے سوچ کے دیکھو، اگر بادشاہوں کو اور بڑے بڑے عہدے والوں کے اللہ اگر پیشاب بند کر دے تو پوری دنیا کی کائنات کا نظام، پوری کائنات زور لگا لے، اس کے پیشاب کو کھول نہیں سکتی، اور اللہ اگر چاہے تو اس پیشاب کو کھول دے تو پوری کائنات میں کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوتے ہیں بادشاہ، ان کے ہزاروں گنمین ان کی سیفٹی میں جاگتے ہیں، یہ خود کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، آپ کی ہماری کون حفاظت کرے گا؟ آپ کی ہماری حفاظت اللہ کرے گا۔ وہ چاہے تو روڈوں پہ پڑے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹوں میں پڑے ہیں، کوئی بیچارے ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، اگر اللہ یاد نہ ہو تو ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ کے آیا کرو، قبرستان کو دیکھ کے آیا کرو، اپنے سے نیچے غریب لوگ ہیں ان کو دیکھ کے جیا کرو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سے کتنی اللہ نے صحت دے رکھی۔